درخت کی جڑوں کو چھوڑ دیا جائے. درخت سوکھ رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی جڑوں کو پانی دیں، جڑوں سے تو بالکل غفلت برتی جائے، اور اوپر وہ جو پتے سوکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان پہ پانی چھڑکا جائے کہ یار یہ پتا سوکھ رہا ہے، اس پہ پانی چھڑکو. اور یہ پتے پہ پانی چھڑکو گے تو وہ تو گر جائے گا، وہ ہرا نہیں ہوگا. سوکھی ہوئی چیز میں پتا نظر آتی ہے، لیکن پتے کے سوکھنے کا سبب پتے میں نہیں ہے، جڑ میں ہے. اس لیے فوراً جڑ کو پانی دینا چاہیے، بنیاد کی طرف آنا چاہیے. وہ لوگ جو کہ بنیاد کو چھوڑ کے پتیوں کو اور شاخوں کو پانی دیتے ہیں، وہ بہت بڑی غلطی کا شکار ہیں، وہ درخت کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. تفرقہ اسی چیز کا نام ہے کہ ایسے مسائل کو اوور سٹریس کیا جائے، اوور ایمفیسائز کیا جائے، ان پہ اتنا زور دیا جائے جن پہ اگر توجہ بھی نہ دی جائے تو کوئی خاص فرق نہ پڑے. بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ ان پہ آپ زندگی بھر کبھی گفتگو ہی نہ کریں تو کوئی فرق نہ پڑے، نہ آپ کے دین میں فرق پڑے، نہ آپ کے اسلام پہ فرق پڑے. لیکن ان مسائل پہ ہی ہر وقت گفتگو ہوتی رہے اور بنیادی جو دین کی تعلیم ہے اس کو چھوڑ دیا جائے تو تفرقہ پیدا ہو جائے. اور دوسری یہ ہے کہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے، یہ اصل سنگ میل ہے. فرمایا کہ یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہارا کوئی مقام نہیں، تمہاری کوئی بنیاد نہیں جب تک کہ تم تورات کو، انجیل کو قائم نہ کرو اور اس کتاب کو نافذ نہ کرو جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے. قرآن مجید جو تورات اور انجیل کا خلاصہ ہے، اس کو نافذ کرو. اس کے نافذ کیے بغیر تمہاری کوئی بنیاد، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے. اور فرمایا کہ ہم نے نصیحت کی تھی نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ اجمعین، اے نبی ہم تمہیں بھی وہی نصیحت کرتے ہیں ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کرنے میں لگ جاؤ، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں ٹکڑیاں نہ بناؤ، اس میں الگ ایک چھوٹی چھوٹی جماعتیں نہ بناؤ. دین کو قائم کرنے میں جو شخص لگ جائے، جو اس جد و جہد میں لگ جائے، اس کو چھوٹے چھوٹے مسائل کی فرصت نہیں ہوتی. کبھی وہ ہاتھ یہاں باندھ لے گا، کبھی یہاں باندھ لے گا، کبھی وہ دعا یوں مانگ لے گا، کبھی یوں مانگ لے گا. جھگڑنے کی اس کو فرصت نہیں ہوگی. کبھی وہ ہاتھ یوں کر کے، کبھی یوں کر کے نماز شروع کر دے گا. کبھی آمین اونچی کہہ دے گا، کبھی آمین اونچی نہیں کہے گا. طبیعت میں بہت جوش جذبہ ہے تو آمین اونچی آواز سے کہہ دے گا. تھکا ہوا ہے، کملایا ہوا ہے، مسل پل ہوا ہے اس کا، تو چھوٹی دلی دل میں آمین کہہ دے گا. مگر یہ جھگڑنے کی اس کے پاس گنجائش نہیں ہوگی، شور مچانے کی اس کے پاس گنجائش نہیں ہوگی. تو نے آمین اونچا کیوں کہا؟ وہ مسیح کو پاک کرو، آ گیا جی. ایک بابا مستقیم تھا، اس کا نام تو بابا مستقیم، غلطی مجھے نام نہیں لینا چاہیے تھا. نابینا تھا، اشرا میں جٹوں والی مسجد میں. تو بیچارہ کوئی آ گیا نوجوان باہر سے، تو نماز پڑھی گئی جب بابا جماعت، تو جب اس امام نے سورہ فاتحہ والضالین کہا تو اس نے اونچی آواز سے آمین کہہ دیا. تو نماز جب ختم ہوئی تو لوگوں نے کہا بھائی آمین والا کون ہے؟ جھگڑا شروع ہو گیا. تو وہ بیچارہ کہے نوجوانوں کی یاروں میں نے آمین نہیں کہا ہے، میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ کڑنا میں بالکل جاؤ. بابا مسلم نابینا تھا، میرے نے بالکل پھڑ کے رہا امین کڑنا میں ذرا نہیں پھڑ کے رہا میرے کو. تو خیر وہ میاں اسلم جان سے ہمارے بزرگ تھے بیچارے، انہوں نے ایماندار رفع رفع کرا دیا. تو میاں صاحب حج پہ گئے، لوگ واپس آئے تو بابا مستقیم نے کہا میاں صاحب کے حج میں نہیں یاد کیتا کہ نہیں؟ تو میاں صاحب نے کہا یار تم ہر نماز میں مجھے یاد آتے تھے.
میں نے کہا کہ جی ہر نماز میاں صاحب آپ نے مجھے یاد رکھا؟ ہاں. انہوں نے کہ اس لیے. کیسے جی؟ انہوں نے اس لیے کہ حرم میں نماز ہوتی تھی، امام سورہ فاتحہ پڑھتا تھا اور سارے مقتدی اونچی آواز سے آمین کہتے تھے، اور وہ کہتے کہ تھے بابر مستقیم سارے کی ہڈیاں توڑے. ہاں وہ بابا کی بالکل پڑھ کے لو دی آمین کڈا میری ہڈیاں توڑا. تو عزیزان گرامی، آمین اونچی کہہ دیں، آمین نیچی کہہ دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر آپ اس پہ جھگڑا کریں گے تو فرق پڑے گا. آپ کسی سے پوچھیں گے کہ تم نے اونچی آمین کیوں کہی، آپ کسی سے پوچھیں کہ تم نے آمین اونچی آواز سے کیوں نہیں کہی، تو یہ جھگڑا پڑ جائے گا. اونچی آمین کہنا جائز ہے، دل میں آمین کہنا جائز ہے، لیکن اس پہ جھگڑا کرنا جائز نہیں ہے. ہاتھ اٹھانا یوں بھی جائز ہے، ہاتھ اٹھانا یوں بھی جائز ہے، لیکن کسی اور پہ ہاتھ اٹھانا جائز ہے. بس اتنی سی بات ہے کہ ہاتھ جتنا چاہیں اپنے لیے اٹھائیں، کسی اور پہ. کسی نے کہا جی کہ وہ جب حضور کا نام آتا ہے تو فلاں انگوٹھا چوستا ہے، جی انگوٹھا چومتا ہے، یہ جائز ہے؟ میں نے کہا اپنا انگوٹھا چومتا ہے نا، تمہارا تو نہیں چومتا. میں نے کہا انگوٹھا چوم لینا جائز ہے، نہ چوم لینا بھی جائز ہے، لیکن اس کے انگوٹھے کو پکڑ کے مروڑنا جائز نہیں ہے. تو یہ ہے وَأَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ، دین قائم کرنے میں لگ جاؤ، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس میں جھگڑا نہ ڈالو، اس میں فرقے نہ بنو، اس میں شور نہ مچاؤ. آگے فرماتے ہیں کَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تُدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، مشرکین کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں. دین کی طرف بلایا جائے تو مشرکین کو بہت پیٹ میں کراکر اٹھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. اب وہ کھل کے گالی بھی نہیں دے سکتے، اسلام کو برا نہیں کہہ سکتے، دین کو برا نہیں کہہ سکتے. اب وہ مولوی کو برا کہیں گے، اب وہ مدرسے کو برا کہیں گے، اب وہ مسجد میں بم رکھوائیں گے، اب وہ دہشت گردی اور بنیاد پرستی کا شور مچائیں گے. یہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ، اس بات کی طرف آپ بلاتے ہیں مشرکین کو بہت ناگوار گزرتے. اور تو اور علامہ اقبال کو گالیاں دیں، یار بیچارہ وہ کیا. جن لوگوں کو دین سے دشمنی ہوتی ہے میں نے دیکھا وہ علامہ اقبال کو گالیاں دیتے ہیں، اور تو اور اردو کو گالیاں دیتے ہیں. اور اردو کڑی زبان ہے، خدا بھی ہونی چاہیے. تو بھائی مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ سرائکی کی سرپرستی کیوں نہیں کرتے، آپ تو بھاگلپور کے ہیں، تو سرائکی زبان میں ہم فلاں ایک رسالہ نکال رہے ہیں تو آپ اس کی سرپرستی فرمائیں. یہ کہ آپ ہر وقت اردو ہی بولتے رہتے. میں نے کہا یار تمہاری بات تو ٹھیک ہے، میری زبان تو سرائکی ہے، اردو تو میری زبان ہے نہیں. لیکن میں نے کہا یہ بتاؤ سرائکی زبان میں کتنی تفسیریں لکھی ہوئی ہیں؟ وہ تو نہیں ہے. میں نے سیرت کی کتنی کتابیں ہیں سرائکی زبان میں؟ کہتے وہ بھی نہیں. میں نے کوئی سیرت نبی جیسے شبلی نمائی نے لکھی ہے، یا رحمت للعالمین جیسے منصور پوری نے لکھی ہے، یا تفہیم القرآن جیسے مودودی صاحب نے لکھی ہے، تدبر القرآن مولوی اصلاحی صاحب نے لکھی ہے، یا معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے لکھی ہے. ایسی کتنی تفسیریں ہیں میری سرائکی زبان میں؟ وہ تو نہیں ہے، میری زبان کی اردو ہے جس میں یہ ساری تفسیریں لکھی ہوئی ہیں، جس میں حضور کی سیرت لکھی ہوئی ہے، وہ ہے میری زبان. جب یہ سرائکی میں تم سب چیزیں لکھ لو گے نا پھر میں کہوں گا کہ یہ میری زبان ہے. عزیزان گرامی، یہ سرائکی کا نام لے کے، یہ پنجابی کا نام لے کے، یہ سندھی کا نام لے کے اردو کو دیس نکالا دینا، یہ وہ کام ہے جو ہندوستان میں برہمن نے کیا ہے. ہندوستان میں اردو کا نام لیں تو فساد بپا ہو جاتا ہے. اردو میں آپ خبریں سنائیں، یہی ہوا تھا نا حیدرآباد میں، اردو میں خبریں سنائیں، فساد بپا ہو گیا. سعودی عرب میں مسلمان آتے ہیں، میں ان کو اردو پڑھنے کی کتاب دیتا ہوں کہ یا یہ سیرت کی کتاب پڑھ لو. وہ کہتے ہیں سر یہ اردو تو پڑھنے نہیں آتے، ہم تو ہندی پڑھتے ہیں. ہندوستان کے مسلمان کو انہوں نے اردو چھڑوا کے دین چھڑوا دیا، اس
لیے کہ ہندی میں تو کوئی تفسیر لکھی ہوئی نہیں ہے، ہندی میں تو کوئی سیرت کی کتاب نہیں ہے، ہندی میں تو کوئی فقہ کی کتاب نہیں ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم قرآن پڑھنا چھوڑ دو، تم تفسیر پڑھنا چھوڑ دو، تم حدیث پڑھنا چھوڑ دو، تم فقہ پڑھنا چھوڑ دو، سیرت پڑھنا چھوڑ دو، یہ نہیں کہا انہوں نے اردو چھوڑوا دی ہے، اور باقی چیزیں خود ہی چھوٹ گئی۔ یہاں پہ بھی بے دین لوگوں نے، دین دشمن لوگوں نے مقامی زبانوں کا شور مچایا۔ یہ تعلیم مقامی زبان میں ہونی چاہیے، انہوں نے کہا جی سندھی میں ہونی چاہیے، انہوں نے کہا جی پنجابی میں ہونی چاہیے، انہوں نے کہا جی پشتو میں ہونی چاہیے۔ اور ساری کوشش یہ ہے کہ وہ زبان جو اسلام کی پیداوار ہے، وہ زبان جس کو اسلام نے جنم دیا ہے۔ یار جب ہندو بھی اردو میں بات کرتا ہے تو کہتے ہیں ماشاءاللہ جی آج تو آپ سج رہے ہیں، وہ ہندو بھی ماشاءاللہ کہتا ہے، اس لیے کہ ماشاءاللہ اردو کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ کتنا اچھا شعر ہے، یہ کون کہتا ہے؟ سکھ کہتا ہے۔ ایک سکھ بھی جو بھی تعریف کرے گا شعر کی تو کہے گا سبحان اللہ بہت اچھا شعر ہے۔ اردو بولیں گے آپ تو آپ کو سبحان اللہ کہنا پڑے گا، ماشاءاللہ کہنا پڑے گا۔ اردو بولتے ہوئے آپ کو انشاءاللہ کہنا پڑے گا۔ ابھی تک یہ پنجابی میں انشاءاللہ نہیں آیا ہے، ابھی تک سندھی میں انشاءاللہ نہیں آیا ہے، ڈھونڈنا پڑے گا، عادت ڈالنی پڑے گی، ابھی عادت نہیں پڑی ہے۔ اس لیے یہ سب چیزیں علماء ہوں، دینی مدارس ہوں، اقبال ہو یا اردو زبان ہو، یہ سب شاعر اللہ ہے، دینی شاعر ہیں دوستو، ان سب کی تعظیم کرنی پڑے گی۔ اور جو لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں ان کی ذہنیت کو غور سے دیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اس کی مخالفت کرنی پڑے گی۔ اسی لیے میں نے کھل کے اس مطلب ٹیلی ویژن پہ کہا ہے، اور الحمدللہ کو انہوں نے ہمت کر کے میرا پروگرام دے دیا۔ میں نے کہا یہ جو دینی مدارس کی تم مخالفت کر رہے ہو یہ تم اپنی مرضی سے تو نہیں کر رہے ہو، یہ تو باہر سے تمہاری تار کھینچی جا رہی ہے۔ اس نے کھل کے کہا کہ یہ وہ کام ہے جو الجیریا میں کیا گیا، یہ وہ کام ہے جو مصر میں کیا گیا، یہ وہ کام ہے جو افریقہ کے ملکوں میں کیا گیا، سوڈان میں کیا گیا، صومالیہ میں کیا گیا، وہی کام تم یہاں کرنا چاہ رہے ہو۔ تو صاف لگتا ہے کہ انہی کے اشارے پہ یہ کام ہو رہا ہے، جن کے اشارے میں مصر میں، الجیریا میں اور فلاں فلاں جگہ پہ کیا گیا ہے۔ اس لیے تم اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہو، اور جو تمہیں مشورہ دے رہے ہیں وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ تمہیں جلد ہی چلتا کرنا چاہتے ہیں۔ تو عزیزانی گرامی، یہ فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ، جس دین کی دعوت کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں، مشرکین کو، بے دین لوگوں کو یہ بہت بری لگتی ہے، لیکن بزدل لوگ ہیں، کھل کے مقابلہ نہیں کر سکتے، کھل کے دین کا نام لے کے مخالفت نہیں کر سکتے، دین کے شعائر کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور جو اللہ کی طرف رجوع اختیار کرتا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دیتا ہے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں دوستو، ایک وہ جو اللہ کی طرف خود رجوع کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ خود کنڈی لگا لیتے ہیں۔ یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ خود کنڈی لگا لیتے ہیں یہ تو مجذوب ہوتے ہیں، اور جو خود اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ سالک ہوتے ہیں۔ یہ تصوف کی دنیا میں داخل ہو گیا، یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے، اس سے آگے میں بیان نہیں کرتا۔ فرمایا وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ان لوگوں نے فرقہ واریت صرف اس لیے کی کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا، مگر ان کے مزاج میں سرکشی تھی، بغاوت تھی۔ اللہ کے دین کی بنیادیں اور بنیادی تعلیمات کو پھیلانے کی بجائے انہوں نے فروعات میں اور جزیات میں اپنا وقت برباد کرنا شروع کر دیا۔